إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت وآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں، محترم ماں اور بہنوں، رہبر انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے آج کی یہ مجلس ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ سے عقیدت، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو. ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات بہت زیادہ ہیں، تو آپ سے عقیدت اور آپ سے محبت بھی بہت زیادہ ہونی چاہیے. ہمارا اپنی ذات پہ جتنا حق ہے اس سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری ذات پر ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری جو نسبت ہے، اس نسبت کا جو تقاضا ہے، اس کا جو مطالبہ ہے، اسے ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے، اس کے مطابق اپنا احتساب کرنا چاہیے اور اپنا جائزہ لینا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اور آپ کے امتیازات کو پیش نظر رکھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی جو رسالت ہے یہ عمومی رسالت ہے. آپ سب کے نبی ہیں، آپ سب کے رسول ہیں، کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہے اور کسی خاص زمانے کے لیے نہیں ہے اور کسی خاص خطے کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ ساری انسانیت کے رسول ہیں. رسول عالم ہے، ہادی عالم. قرآن مجید کی ایک آیت میں نے ابھی شروع میں پڑھی، اس آیت میں اس بات کا اعلان کیا گیا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. سورہ اعراف کی آیت ہے. اے نبی کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ اے لوگوں،
میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ اور وہ اللہ کون ہے؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ وہ ہے کہ زمین اور آسمان کی بادشاہت اسی کی، وہی حکمراں ہے، وہی بادشاہ ہے، بادشاہی اسی کے لیے، حکمرانی اسی کے لیے۔ اس لیے وہ اپنے نبی کو بھیجتا، اپنے رسول کو بھیجتا اور ان کے ذریعے سے اپنی شریعت اور اپنا قانون لوگوں کو بتاتا ہے۔ زمین اور آسمان کا بادشاہ ہے، قانون دینے کا حق اسی کو ہے، شریعت دینے کا حق اسی کو ہے، اور اللہ کی شریعت، اللہ کا قانون اللہ کے رسولوں کے ذریعے سے ملتا ہے، آسمانی کتابوں کے ذریعے سے ملتا ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، معبود برحق بس وہی، اس کے علاوہ جتنے معبود ہیں سب باطل ہیں، عبادت کا حق صرف اسی کا، کیونکہ وہی بادشاہ ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی پالنہار ہے، وہی زمین اور آسمان کا مالک ہے، جو نعمتیں ہیں سب اس کی دی ہوئی ہیں، تو عبادت کسی اور کی نہیں ہونی چاہیے، پرستش کسی اور کی نہیں ہونی چاہیے، اسی کے قانون کی پیروی ہونی چاہیے۔ لا الہ الا ہو یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، سب کچھ اسی کے پاس، نفع دیتا ہے وہی، نقصان دیتا ہے وہی، صحت وہی دیتا ہے، بیماری بھی وہی دیتا ہے، شفا یابی بھی وہی دیتا ہے، جو کچھ ہے سب اسی کا، کسی کے پاس کچھ نہیں، سب محتاج، سب تو ہی دامن۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، لوگوں تم سب اللہ کی رحمت کے محتاج، اللہ غنی ہے، ستودہ صفات، وہ سب سے بے نیاز، تو زندگی بھی وہی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے وہی۔ اگر وہ کسی کو زندگی سے محروم کرنا چاہے تو اسے کوئی زندہ نہیں رکھ سکتا، اور وہ جب تک زندہ رکھنا چاہے تو کوئی مار نہیں سکتا، وہ نفع پہنچانا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا ہے، وہ نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اس میں رکاوٹ نہیں بن سکتا، سب کچھ اسی کے پاس ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی، تو اے لوگوں ایمان لاؤ اللہ پر اور اس رسول پر جو نبی امی ہے، الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے احکام پر ایمان رکھتا ہے، واتبعوہ، اور اس کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو، اس کے نقش قدم پر چلو تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے، راہ راست مل جائے، تو گمراہی سے بچ سکو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ سب کے رسول ہیں۔ جب آپ سب کے رسول ہیں تو آپ کا پیغام تمام انسانوں تک پہنچنا چاہیے، آپ کا تعارف یہ عام ہونا چاہیے، اور تمام انسانوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ وہ ہمارے رسول ہیں۔ یہ ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے، یہ ذمہ داری امت مسلمہ کی ہے، اہل ایمان کی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کریں، ان کا پریچے کریں، ان کی تعلیمات کے بارے میں لوگوں کو بتائیں، اور لوگوں سے یہ کہیں کہ جس طرح سے یہ ہمارے رسول ہے اسی طرح سے آپ کے رسول، جو کتاب نازل ہوئی ان پر وہ سب کے لیے، قرآن سب کے لیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سب کے لیے،
اسلام کا پیغام سب کے لیے. یہ تعارف کرانا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، یہ بتانا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. تو یہ ایک خصوصیت ہے آپ کی کہ آپ سب کے رسول ہیں، عمومی رسالت. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے نبی، ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. آپ سارے عالم کے لیے رحمت بن کر کے آئے، رہنمائی کا مرکز بن کر کے آئے، روشنی کا مینار بن کر کے آئے. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. سراج منیر چمکتا ہوا چراغ ہے، روشن چراغ. یہ آپ کی خصوصیت. خصوصیت آپ کی یہ بھی ہے کہ آپ آخری رسول ہیں. آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آنے والا، اور رسالت کا سلسلہ آپ کی ذات پر ختم کر دیا گیا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. خاتم الانبیاء بن کر کے یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے. نبوت کا سلسلہ آپ کی ذات پر ختم ہو گیا. کھینچ رہا تھا. پنکھا بند کر دیں کیا ہوں؟ پنکھا بند کر دیں. ہو سکتا ہے اس کا اثر. ہاں چونکہ آپ آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آنے والا ہے. قیامت تک آپ بھی سرچشمہ ہدایت ہیں. اس لیے آپ پر جو کتاب نازل ہوئی وہ بھی محفوظ کر دی گئی. آپ کی حیات طیبہ بھی محفوظ ہے، قرآن مجید بھی محفوظ ہے، اور سیرت پاک بھی محفوظ ہے. قرآن آخری کتاب ہے، اب کوئی اور کتاب آنے والی نہیں ہے. اگر قرآن کے اندر تبدیلی ہو جائے گی تو لوگوں کو ہدایت کہاں سے ملے گی، لوگوں کو رہنمائی کہاں سے ملے گی. اس لیے آپ دیکھیے قرآن جس طرح سے نازل ہوا تھا اسی طرح سے پڑھو. نہ اس میں کوئی کمی ہوئی ہے، نہ اس میں کوئی اضافہ ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس کتاب نصیحت کو ہم نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے. قرآن سینوں میں بھی محفوظ ہے اور قرآن مصحف کی شکل میں بھی محفوظ ہے. ساری دنیا میں پایا جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے یاد کر لیتے ہیں پورا پورا قرآن. یہ کوئی معمولی بات ہے، یہ تو ایک اعجاز ہے. جو لوگ عربی زبان نہیں سمجھتے وہ بھی پورا قرآن یاد کر لیتے ہیں. دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہوگی جس کو وہ لوگ بھی پڑھتے ہوں، وہ لوگ بھی یاد کرتے ہوں جو اس زبان کو سمجھتے نہیں. کوئی مثال نہیں. صرف قرآن مجید کتنی بڑی تعداد میں اس کی اوقات موجود. تو اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کیا ہے؟ قرآن کی چلتی پھرتی تصویر. قرآن کا عملی پیکر یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. تو قرآن اور سیرت پاک جب ان دونوں کو ایک ساتھ لیں گے تب اسلام کی تصویر پوری بنتی ہے. قرآن میں جو احکام ہیں، جو ہدایات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے اس کو دکھا دیا. وہ بھی محفوظ ہے. سیرت کا ذکر قرآن میں بھی ہے، سیرت کا ذکر احادیث میں بھی ہے، کتب احادیث میں بھی ہے. اور سیرت پر کتابیں لکھنے کا ایک سلسلہ ہے جو برابر جاری ہے. آپ کے سامنے ابھی تذکرہ ہوا علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، اتنی زبردست کتاب انہوں نے لکھی. دنیا کی تمام زبانوں میں سیرت پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور برابر ان میں اضافہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک پہلو بالکل واضح اور روشن ہے. نبوت سے پہلے کی زندگی، نبوت کے بعد کی زندگی، آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، جب آپ
غار ہرا میں اللہ کی یاد میں رہتے تھے، اس وقت میں بھی حالات پورے لکھے ہوئے۔ جب آپ نبوت کے مقام پر سرفراز کیے گئے، مکے میں کس طرح سے آپ نے کام کیا، کیا کیا حالات پیش آئے، طائف کے سفر کی کیا حالت تھی، ہجرت کی نوبت کیسے آئی، آپ کا سفر ہجرت کس طرح سے ہوا، مدینہ پہنچنے کے بعد کس طرح سے آپ نے ایک اسلامی معاشرہ وہاں بنایا، ایک اسلامی ریاست کی آپ نے تشکیل کی، تمام چیزیں محفوظ۔ جو غزوات ہوئے اس کی تفصیلات میں موجود، آپ نے صلح کی اس کی تفصیل بھی موجود۔ تو آپ کی زندگی کا ایک ایک پہلو روشن ہے، ایک ایک ورق روشن ہے۔ تو یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے اوپر جو کتاب آئی وہ بھی محفوظ ہے، آپ کی سیرت بھی محفوظ ہے، اور آپ کے اسوہ حسنہ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ اسوہ کاملہ بھی ہے، ایک مکمل رہنمائی ہے۔ جس گوشے کے بارے میں آپ رہنمائی حاصل کرنا چاہیں، سیرت نبوی موجود، ایک ایسا اسوہ ہے جو کمپلیٹ ہے ہر اعتبار اور سب کے لیے اس میں رہنمائی ہے۔ مختلف حیثیتوں سے آپ نے انسانیت کو فیض پہنچایا اور وہ سب چیزیں سیرت پاک میں موجود ہیں، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایک داعی کی حیثیت سے، ایک مبلغ کی حیثیت سے دعوت کا کام، تبلیغ کا کام کیسے کیا جاتا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھنا چاہیے۔ سخت حالات ہو، مکے میں کس طرح سے آپ نے کیا، کیا کیا مرحلے آئے، خفیہ دعوت کی وہ بھی ایک زمانہ تھا، اعلانیہ دعوت بھی ہوئی۔ تو ایک داعی کے لیے، ایک مبلغ کے لیے کیا اسوہ ہے، کیا رہنمائی ہے، سیرت میں موجود۔ ایک معلم کے لیے اور ایک مربی کے لیے آج بڑی تحقیق ہو رہی ہے ایجوکیشن پہ، تعلیم پر اور طریقے تعلیم پہ اور طریقے تدریس پر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تعلیم کے گر، تدریس کے گر اور تربیت کے گر سب موجود، تمام چیزیں موجود۔ تو معلم کے لیے بھی رہنمائی ہے، ایک مربی کے لیے بھی رہنمائی ہے، ایک حکمراں کے لیے بھی رہنمائی ہے۔ آپ نے ایک اسٹیٹ قائم کیا، آپ نے ایک ریاست بنائی مدینہ منورہ میں، آپ نے اس کو چلا کے دکھایا۔ ایک سربراہ مملکت کو کیسے ہونا چاہیے، حکومت کس طرح سے چلانی چاہیے، لوگوں کی خدمت کا کام کیسے ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر کے دکھایا۔ جنگ بھی ہے آپ کی زندگی میں، غزوات کے ہوئے، ایک سپہ سالار کی حیثیت سے آپ نے کمان بھی سنبھالی، ایک سپہ سالار کو کس طریقے سے اپنی فوج کو مرتب کرنا چاہیے، حالات کا سامنا کرنا چاہیے، موجود ہے۔ صلح اگر ہو تو کس طرح سے صلح ہونی چاہیے، وہ چیز بھی موجود ہے۔ ایک باپ کو اپنی اولاد کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے، کیسی شفقت ہونی چاہیے، کیسی محبت ہونی چاہیے، کیسی تربیت ہونی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیکھ لی کہ اپنے اولاد کے ساتھ آپ کا کیا سلوک تھا۔ ایک شوہر کا اپنی بیویوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہونا چاہیے، کیسا حسن سلوک ہونا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے۔ آپ نے کہا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تمہیں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور مجھے دیکھو میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہونا چاہیے۔ کرام میں سے ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ مجھ کو چاہتے ہیں، یہ طرز عمل تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر آدمی، ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ مجھ کو چاہتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے، آپ کی سیرت کا ایک اعجاز ہے، یہ انتہائی امتیازی پہلو یہ ہے کہ جو جتنا قریب تھا اتنا آپ سے متاثر تھا، جتنا قریب تھا اپنی جان آپ کے اوپر نشاور کرنے کے لیے تیار۔ جو قریب ہوتا ہے وہ اچھی طرح واقف ہوتا ہے، دور کے لوگ اتنا نہیں جانتے جتنا قریب کے لوگ جانتے ہیں۔ اور کسی کے بارے میں صحیح رائے کار کرنے ہو تو اس کے جو قریبی لوگ ہیں ان سے پوچھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جتنا قریب تھا اتنا آپ سے متاثر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 25 سال کی عمر میں
آپ کی شادی ہو گئی ان سے، وہ بیوہ تھی، ان کی عمر بھی زیادہ تھی، 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت کے مقام پر فائز کیا گیا، تو اس درمیان 15 سال کا عرصہ بیوی سے زیادہ کون جانتا ہے؟ جب آپ کے اوپر پہلے وحی نازل ہوئی اور آپ گھبرائے ہوئے آئے اور حضرت خدیجہ سے آپ نے پوری بات بتائی اور کہا کہ مجھے تو ڈر محسوس ہونے لگا، تو حضرت خدیجہ نے کیا فرمایا؟ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتحمل الکلہ وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ لوگوں کے کام آتے ہیں، آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ تو آپ کے کردار کے بارے میں، آپ کی سیرت کے بارے میں شہادت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، جو ایک غلام کی حیثیت سے آپ کے پاس تھے، اور ان کے گھر کے لوگوں کو جب پتا چلا کہ ہمارا نوجوان ایک غلام کی حیثیت سے مکہ میں ہے اور وہ آزاد کرانے کے لیے، ان کو چھڑانے کے لیے مکہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ لوگ زید سے بات کر لیجیے، زید اگر آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے حضرت زید سے بات کی۔ حضرت زید نے صاف انکار کر دیا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، میں ان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ لوگوں نے کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، تم آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہے ہو، ہم تم کو آزاد کرانے کے لیے آئے ہیں اور تم غلام بن کر کے یہاں باقی رہنا چاہتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ان کے ساتھ غلام بن کر کے رہنا تو قبول کر سکتا ہوں، لیکن میں ان کی جدائی نہیں برداشت کر سکتا، چاہے مجھے آزادی کیوں نہ مل جائے۔ آپ ذرا سوچیے کہ کیسا سلوک تھا آپ کا کہ ایک نوجوان غلام کی حیثیت سے آپ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہے اور آزادی پر اس غلامی کو ترجیح دے رہا ہے۔ یہ آپ کی سیرت کا کمال، جو جتنا قریب تھا اتنا آپ سے متاثر تھا۔ یہ ہماری اور آپ کی کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ یہ اسوہ حسنہ، یہ اسوہ کاملہ ہمارے پاس موجود، یہ آئیڈیل ہمارے پاس موجود ہے، اور اگر ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں، اگر ہم اس سے روشنی نہ حاصل کریں، استفادہ نہ کریں، تو یہ ہماری بہت بڑی محرومی ہوگی۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی افسوس کی بات ہوگی کہ سیرت طیبہ ہمارے پاس ہے، اللہ کی کتاب ہمارے پاس ہے، اور ہم اس سے رہنمائی نہ حاصل کریں، اس سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ نے جو نظام دنیا کے سامنے پیش کیا ہے وہ نظام ایک مکمل نظام ہے۔ ایسا نہیں کہ زندگی کے کسی ایک گوشے کے بارے میں اس میں رہنمائی ہو، باقی دوسرے گوشوں کو چھوڑ دیا گیا۔ وہ ایک مکمل نظام، آپ نے اسلام کی شکل میں جو نظام حیات دیا، جو اللہ کا دین دیا، وہ ایک مکمل دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اعلان فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے، اور دین کی حیثیت سے، نظام زندگی کی حیثیت سے اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام دیا، جو دین دیا، وہ ایک مکمل نظام حیات، زندگی کے تمام گوشوں کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ انسان کی ضرورت ہے روحانی، انسان صرف جسمانی وجود نہیں رکھتا ہے، ایک روحانی وجود رکھتا ہے۔ تو اس کی روحانی ضروریات، کس طرح سے وہ اللہ کو یاد کرے، کس طرح سے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے، عبادت کس طریقے سے کرے، اس کی روحانی جو پیاس ہے وہ کس طرح سے بجھائی جائے، تو پورا ایک روحانی نظام ہے، عبادات کا پورا ایک نظام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
دیا, دنیا کے سامنے اسے پیش کیا, اللہ سے اپنا رشتہ کیسے مضبوط کر سکتے. اور اس سلسلے میں سب سے بڑا کام یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے سے, احادیث کے ذریعے سے یہ بات لوگوں کو بتائی کہ بندے کا معاملہ اللہ سے براہ راست ہے اور کسی واسطے کی ضرورت ہے, درمیان میں کسی واسطے کی ضرورت نہیں. آپ اپنے اللہ کو یاد کیجئے, آپ اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلائیے, آپ اس کا ذکر کیجئے, آپ اس سے محبت کیجئے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو میں بالکل قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب کوئی دعا کرتا ہے, مجھے پکارتا ہے, میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, میرے بندوں کو چاہیے کہ میرا کہا مانیں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, مجھ پر ایمان رکھیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, تاکہ رشد اور ہدایت کے راستے پر گامزن ہو. یہ انسانیت پر بہت بڑا احسان, کسی واسطے کی ضرورت نہیں. آپ اپنے رب کو یاد کیجئے, اس سے اپنا رشتہ مضبوط کیجئے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا, میرا شکر ادا کرو, ناشکری مت کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کو کہا یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک. تو بیٹے چند باتیں بتاتا ہوں, اسے غور سے سن لو. اللہ کا لحاظ کرو, اللہ کے احکام کا پاس رکھو, وہ تمہاری حفاظت کرے گا, وہ تمہاری نگہداشت کرے گا. عبادات کا کتنا صاف ستھرا نظام, نماز کا طریقہ کتنا بہترین, اور کس طریقے سے 24 گھنٹے میں اس کے اوقات کو پھیلایا گیا. اس میں صفائی بھی ہے, پاکیزگی بھی ہے, اللہ کی یاد بھی ہے. اس میں جسمانی طور سے بھی اللہ کے سامنے آدمی جھکتا ہے, ہاتھ مار کے کھڑا ہوتا ہے, رکوع کرتا ہے, پیشانی زمین پہ رکھتا ہے, اللہ کا کلام پڑھتا ہے, تسبیح پڑھتا ہے, اس کو یاد کرتا ہے. کتنا پاکیزہ طریقہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے. إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى يُنَاجِي رَبَّهُ, جب کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے مناجات کرتا ہے, اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے, ساری دنیا سے کٹ جاتا ہے اور اللہ سے جڑ جاتا ہے. اب جب تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اور ہاتھ اٹھاتے ہیں, وہ ہم ساری دنیا سے کٹ کے ہم تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں گے, اس سے سرگوشی کریں گے, اور اس کے بعد جب نماز ختم ہوتی تو وہ ہم سلام کر کے واپس آ رہے ہیں, دوسری دنیا میں چلے گئے. کتنا بہترین طریقہ ہے عبادت کا. روزوں کا آپ دیکھیے کتنا بہترین طریقہ ہے, زکات کا کتنا بہترین طریقہ ہے, حج کا کتنا بہترین طریقہ. تو روحانی نظام, عبادات کا نظام, اللہ کو یاد کرنے کا نظام, ایک بہترین نظام آپ نے دیا. اخلاقی نظام آپ نے دیا کہ انسان کی اہمیت اس کے اخلاق کی وجہ سے, اس کے کردار کی وجہ سے. اصل تو آدمی کی سیرت ہے, اس کا کیریکٹر ہے. اگر اس کے پاس اخلاق نہیں ہے, کردار نہیں ہے, تو وہ اپنے خاندان کی وجہ سے اونچا نہیں ہو سکتا ہے. جس کا کردار اس کو پیچھے کر دے, عمل اس کو پیچھے کر دے, اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا ہے. سچائی, دیانتداری, ایمانداری, مایات, پورا ایک نظام ہے اخلاق کا. اور آپ نے کہا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم اخلاقا, سب سے پکا مومن وہ ہے جو اخلاق کے لحاظ سے اچھا. آپ نے کہا قیامت کے دن میزان الہی میں اخلاق حسنہ سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں. اخلاق کی کتنی اعلیٰ تعلیم آپ نے دی, آپ نے بیان کر کے دکھایا, کر کے دکھایا. اسی طرح سے جو سماجی نظام آپ نے دیا, تمام انسانوں کو ایک احترام کا مقام دیا کہ انسان قابل احترام ہے. تمام انسانوں کے درمیان عزت اور تقریب کا معاملہ ہونا چاہیے. کسی کے ساتھ بھید بھاؤ اور اونچ نیچ کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. کوئی اونچا اور نیچا نہیں ہوتا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, ہم نے تمام انسانوں کو محترم بنایا, مکرم بنایا. تمام انسانوں کو احترام اور سمان ملنا چاہیے. معاشرتی لحاظ سے سب کے درمیان برابری ہونی چاہیے. سب
ایک جوڑے کی اولاد ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، تمہیں خاندانوں اور قبیلوں میں تعارف کے لیے رکھا ہے. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، سب سے زیادہ اللہ کا تقوی جس کے دل میں ہو، جس کا عمل اچھا ہو، اخلاق اچھا ہو، ایماندار ہو، دیانتدار ہو، وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہے. تو یہ جو آج سماجی انصاف کا دائرہ لگایا جاتا ہے، جب تک آپ یہ تصور نہیں پیدا کریں گے انسانوں کے اندر کہ تمام انسان قابل احترام ہیں اور ان کے درمیان فرق اگر ہوگا تو عمل کی بنیاد پر ہوگا، اس وقت تک سماجی انصاف قائم نہیں ہو سکتا ہے. انسانوں کو احترام نہیں مل سکتا ہے، ان کو برابری کا مقام نہیں مل سکتا ہے. وحدت بنی آدم کا جو تصور قرآن نے دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور برت کے دکھایا، عملاً کر کے دکھایا، اس کے ذریعے سے سماجی انصاف قائم ہوتا ہے اور اونچ نیچ اور بھید بھاؤ کا خاتمہ ہوتا ہے. معاشی نظام اسلام نے جو دیا وہ غربت کو ختم کرنے والا نظام ہے. ظاہر ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، امتحان ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی نادار ہے. یہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور ہمدردی کا جذبہ، مواصلات کا جذبہ اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کیا جائے. اگر اللہ نے کسی کو دیا ہے تو وہ اس میں جو غریبوں کا حق ہے اس کو پہچانے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. مالداروں کے مال میں اہل ایمان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو مال ہے اس میں سائلین کا، محرومین کا حق ہے. ہم اگر دیتے ہیں تو کوئی احسان نہیں کرتے، ان کا حق ہے جو انہیں ہم دیتے ہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. غریبوں کو کھانا کھلائے، ان کی مدد کریں اور اس طور سے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے مدد کرتے ہیں. ہم آپ سے کسی شکریہ کے طلبگار نہیں، ہم کو کسی شکریہ کی ضرورت نہیں، ہم کو یہ احسان نہیں کر رہے، ہم تو اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. تو اگر لوگوں کے اندر یہ احساس ہو، سماج کے اندر یہ احساس ہو کہ جو مالدار ہیں ان کے مال میں غریبوں کا حق ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ طبقاتی کشمکش ختم ہوگی، سماج کے اندر محبت پیدا ہوگی، ایک دوسرے کے لیے اچھے جذبات پیدا ہوگی. زکوٰۃ کے بارے میں آپ نے فرمایا تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم. زکوٰۃ کیا ہے؟ مالداروں سے وصول کی جاتی ہے اور جو غریب لوگ ہیں وہاں تقسیم کی جاتی ہے. بزرگوں اور بھائیوں، اگر صحیح معنی میں زکوٰۃ کا نظام ہم قائم کریں اپنی آبادیوں میں، اپنی بستیوں میں، تو غربت کا ازالہ ہو جائے گا. ایمانداری کے ساتھ لوگ زکوٰۃ ادا کریں، بیت المال میں زکوٰۃ اکٹھا اور جو مستحق ہے، ضرورت مند ہے، ان تک پہنچایا جائے، ان کو برسر روزگار بنانے کی کوشش کی جائے، ان کو اپنے پیر پہ کھڑا کیا جائے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خوشحالی آئے گی، فارغ البالی آئے گی. تاریخ نے ایسے دور بھی دیکھے ہیں کہ لوگ زکوٰۃ لے کے تلاش کرتے تھے اور کوئی مستحق کے زکوٰۃ نہیں. جب ایمان اور تقوی کا ثبوت لوگ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خیر اور برکت نازل کرتا ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر بستیوں میں رہنے والے لوگ ایمان اور تقوی کا ثبوت دیں تو آسمان کی برکتیں ان کے اوپر ہم اٹھیل دیں گے اور زمین کے خزانے ان کے لیے نکالیں گے. تو ایک بہترین معاشی نظام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، ایک بہترین سیاسی نظام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. سیاست کا مقصد، حکومت کا مقصد عدل اور انصاف کا قیام، ظلم کا خاتمہ ہے، ناانصافی کا خاتمہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسا مکمل نظام انسانیت کو دیا کہ جس میں انسانیت کے لیے بھلائی ہے، انسانیت کے لیے فلاح ہے. آپ کی ایک خاص حیثیت یہ بھی ہے، سیرت نبوی کا ایک ابھرا ہوا پہلو یہ ہے کہ آپ کمزوروں کے نجات دہندہ بن کر کے تشریف لائے اس دنیا. حسن انسانیت ہے، کمزور طبقات کو ظلم اور استحصال سے آپ نے نجات دی
عورتوں کے اوپر ظلم ہوتا تھا، زیادتی ہوتی تھی. جس ماحول میں آپ آئے، عرب کا ماحول ایسا تھا کہ اگر بچی پیدا ہو جائے تو اپنے لیے شرمندگی کا ذریعہ اور سبب سمجھتے تھے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. یہ حال تھا کہ اگر کسی کو بشارت دی جاتی کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا اور چھپتا تھا، وہ لوگوں کے سامنے نہیں جاتا تھا کہ کیسے میں بتاؤں کہ میرے یہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے. اور وہ یہ سوچتا تھا، اس کشمکش میں مبتلا رہتا تھا کہ ذلت برداشت کرتے ہوئے اس کو باقی رکھے یا اس کو مٹی میں دفن کرے. کتنی وحشت کی بات تھی، بربریت کی بات تھی کہ زمانے جاہلیت میں لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. آج تو تصور ہی سے آدمی کام جائے، اپنے ہاتھ سے گڈھا کھود اور اپنی بیٹی کو، اپنی معصوم بچی کو اس میں ڈال کے اس کے اوپر سے مٹی ڈال کے. ایسا بھی ہوا کبھی کہ کسی باپ نے اپنی معصوم بچی کے لیے گڈھا کھودنا شروع کیا. اس بچی کو کیا معلوم، وہ مدد کر رہی ہے، وہ باپ کے اوپر گرد اور غبار اس کے اوپر آ رہا ہے، اس کو صاف کر رہی ہے. اس بچی کو کیا معلوم، وہ تو معصوم ہے. اور یہ وحشت اور بربریت کہ اس بچی کو اس گڈھے میں ڈال کے اور اوپر سے مٹی ڈال دی. یہ صورت حال تھی. قرآن نے کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. یاد کرو وہ وقت جب کہ زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم میں یہ قتل کی ہے. اس کا خاتمہ آپ نے کیا. عورتوں کو عزت اور احترام کا مقام آپ نے دیا. آج بڑی مہذب دنیا ہے تو آج ایک نئی شکل نکل رہی ہے. بیٹی کی پیدائش سے پہلے ہی اس کو رحم مادر میں مار دیا ہے. یہ ٹیسٹ کے ذریعے پتہ لگایا جاتا ہے کہ بیٹا ہے کہ بیٹی، اور اگر بیٹی ہے تو حمل کو ضائع کر دیا جاتا ہے. یہ جدید دور کی جاہلیت. قدیم دور کی جو جاہلیت تھی تو وہ میڈیکل سائنس اتنی ایڈوانس نہیں تھی تو بچی کو پیدائش کے بعد مارا جاتا تھا. آج انسان بہت زیادہ ترقی یافتہ ہو گیا ہے تو وہ پیدائش سے پہلے ماں کی پیٹھی میں مار دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو انصاف دلایا، عورتوں کو ان کا مقام اور ان کی عزت کی جو جگہ تھی وہ دلائی. آپ نے کہا کہ مرد ہو چاہے عورت، دونوں کے لیے اللہ کے راستے میں آگے بڑھنے کا موقع ہے. عورتوں کو وراثت میں حصہ دیا. مالی طور سے جو ان کی ذمہ داریاں ہیں اس کے بارے میں، ان کے حقوق کے بارے میں آپ نے روشنی ڈالی. امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام مردوں کو بھی کرنا ہے، عورتوں کو بھی کرنا ہے. علم اور تعلیم کا دروازہ مردوں کے لیے بھی کھلا ہوا ہے، عورتوں کے لیے بھی کھلا ہوا ہے. ازواج مطہرات نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا سیکھا اور اسے پھر سیکھ دوسروں کو بتایا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ بھی مسائل پوچھتے، اتنی بڑی عالمات ہیں اور قرآن کی وہ ماہر. تو عورتوں کو عزت اور تقریب کا مقام آپ نے دیا اور سماج کے دیگر جو کمزور طبقات تھے آپ کے ان کو بھی انصاف دیا. غلاموں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ان کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک کیا جاتا تھا. آپ نے کہا کہ نہیں، یہ جو تمہارے نوکر چاکر ہیں، تمہارے غلام ہیں، یہ تمہارے بھائی، اس کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے. اخوانکم خولکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم فمن کان اخوہ تحت یدیہ فلیطعمہ مما یاکل ولیلبسہ مما یلبس. آپ نے کہا کہ یہ جو تمہارے غلام ہیں، نوکر چاکر ہیں، یہ بھی تمہارے بھائی ہیں. اللہ نے ان کو تمہارے زیر دست بنایا ہے، تو ایسا کرو کہ ان کے ساتھ برابر کا سلوک کرو. جیسا کپڑا پہنتے ہو ویسا کپڑا ان کو پہناؤ، جیسا کھانا کھاتے ہو اس طرح کا کھانا ان کو کھلاؤ، اور کوئی ایسا کام ان کے ذمہ نہ کرو جو ان کے لیے بہت ہی کوئی مشقت ہو
اور کوئی اگر مشکل کام ہو تو ان کی مدد کرو، ان کا ہاتھ بٹاؤ. مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے. غلاموں کو آزاد کرنے کی آپ نے ترغیب دی. قرآن میں طرح طرح کے کفارات بیان کیے گئے جس میں غلام کو آزاد کیا. دھیرے دھیرے ایسا ماحول بنا کہ غلامی کا خاتمہ ہو گیا. تو سماج کے جو کمزور طبقات تھے، جن کا استحصال ہو رہا تھا، جن پر ظلم ہو رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انصاف دلایا، ان کے نجات دہندہ بن کر کے تشریف لائے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جو درخشاں پہلو ہے اسے اگر آپ لوگوں تک پہنچائیں تو لوگ اس سے متاثر ہوں گے. غیر معمولی اثر ہوتا ہے. کوئی چیز جب عملی شکل میں سامنے آتی ہے تو اس کا اثر انسان کے اوپر بہت ہوتا ہے. عام طور سے جو غیر مسلم ہے قرآن سے متاثر ہوتے ہیں، سیرت پاک سے متاثر. سیرت پڑھنے کا جب موقع ملتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو واقعات ہیں ان واقعات کو جب وہ پڑھتے ہیں تو وہ اعتراف کرتے ہیں کہ یہ بہت بڑی شخصیت ہے، یہ انسانیت کی محسن. ہمیں اور آپ کو ان کا تعارف کرانا چاہیے اور رہبر انسانیت کی حیثیت سے پیش کرنا چاہیے. لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ مسلمانوں کے پیغمبر ہے. ہم نے بتایا کہ ہم نے تعارف نہیں کرایا. آپ بتائیے کہ وہ رہبر انسانیت ہے، وہ سب کے رسول ہیں، ان کی زندگی پر سب کا حق ہے. جیسے ہمارا حق ہے اسی طرح سے آپ کا حق ہے. آپ بھی اسی طریقے سے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس حیثیت سے تعارف کرانا چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت اور رہنمائی دی ہے وہ ہر دور کے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت ہے. لوگ سوچتے ہوں گے 1400 سال پہلے کی بات وہ تو آؤٹ آف ڈیٹ ہو گئی. یہاں آؤٹ آف ڈیٹ کوئی چیز نہیں ہے، یہ اپ ٹو ڈیٹ چیز ہے. قیامت تک ایسے اصول اور ایسے رہنما خطوط آپ نے دیے ہیں کہ قیامت تک انسانیت کے مسائل اس کی روشنی میں حل ہو سکتے ہیں. قرآن میں اصول دیے گئے، قرآن میں ہدایات دی گئی، آپ نے ان کو نافذ کیا، ان کو بتایا. اور ایک سوال عام طور سے لوگ کرتے ہیں کہ قرآن اتنے پہلے نازل ہوا، حدیث اتنے پہلے اللہ کے رسول کے ارشادات کی روشنی میں مرتب کی گئی، آج تو نئے نئے مسائل آ گئے ہیں، تو نئے مسائل کو وہ پرانی چیز کیسے حل کر سکتی ہے؟ اسلام کی خصوصیت ہے، اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ جب فقہ پڑھیں گے، اصول فقہ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام میں ایک چیز ہے جس کو اجتہاد کہا جاتا ہے. جب کوئی مسئلہ آتا ہے کسی بھی دور میں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں، علماء یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اس کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے، حدیث میں اس کے بارے میں کچھ ہے جس کو ہم نصوص کہتے ہیں. قرآن حدیث میں کوئی بات ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو اسی کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا. اگر نہیں ہے تب کیا ہوگا؟ اگر نہیں ہے تو قرآن اور حدیث کے اصولوں کی روشنی میں اس کا حل دریافت کیا جائے گا، اسی کو اجتہاد کہتے ہیں. نئے مسائل کو اسلام کے اصولوں کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کی جائے، یہ چیز اسلام کے اندر اتنی بڑی خوبی ہے کہ اسلام ہر دور کے مسائل کو حل کر سکتا ہے، ہر زمانے کے مسائل کو حل کر سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا، قاضی بنا کر کے بھیجا. تو ان سے پوچھا یہ بتاؤ کہ کوئی مسئلہ اگر تمہارے سامنے آئے گا تو تم کیسے اس کا جواب دو گے، کیسے حل کرو گے، کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو کہا کہ اللہ کی کتاب کی روشنی میں کروں گا. کہا اگر اللہ کی کتاب میں نہ ہو اس کا کوئی جواب، اس کا تذکرہ نہ ہو، تو کہا اللہ کے رسول کی سنت کی روشنی میں میں اس کا مسئلہ حل کروں، فیصلہ کروں. کہا کہ اگر اس میں بھی نہ ہو تو انہوں نے کہا آج تو برائی ولا آلو، تو میں اجتہاد کروں گا، غور و فکر کروں گا قرآن اور سنت کی روشنی میں اور کوئی کوتاہی نہیں کروں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی اور آپ نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور آپ نے کہا کہ اللہ نے تم کو اس جواب کی توفیق دی جو میرے لیے باعث خوشی ہو. یہ اسلام کی ایک بہت بڑی خوبی ہے
یہاں اجتہاد ہے، یہاں قیاس ہے، یہاں نئے مسائل کو حل کیا جاتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہوں گے، اخبارات میں دیکھتے ہوں گے کہ سیمینار ہوتے ہیں، فقہ اکیڈمی کے اجلاس ہوتے ہیں، نئے مسائل کو حل کرنے کے لیے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں، غور کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر بتاتے ہیں کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ تو اسلام ہر دور کا، ہر زمانے کا ساتھ دے گا اور دے رہا ہے، اور قیامت تک جو مسائل آئیں گے قرآن سنت کی روشنی میں، اجتہاد کی روشنی میں ان کو حل کیا جائے گا۔ اور میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، آپ ایک پہلو لوگوں کے سامنے رکھیے کہ صرف قانون سے بات نہیں بنتی ہے۔ قانون کا احترام کیسے ہو، یہ جذبہ کیسے پیدا کیا جائے، یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے۔ اسمبلی کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر قانون بنتے ہیں، لیکن قانون کو لوگ اپنے پیروں سے روک دیتے ہیں، قانون کو توڑ دیتے ہیں، قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں، قانون کا احترام نہیں کرتے۔ تو صرف قانون بنانے سے بات نہیں بنے گی، بلکہ قانون پر عمل کرنے کا جذبہ کیسے پیدا کیا جائے، اس پر غور کرنا ہوگا۔ آپ پولیس کے ذریعے سے کتنا عمل کروا سکتے ہیں؟ بہت سے راستے ہیں جس سے لوگ بچ جائیں گے۔ عدالتوں میں بھی مقدمات برسا برس چلتے ہیں اور بچنے کے راستے بھی لوگ نکال لیتے ہیں۔ تو سب سے بنیادی سوال یہ ہے کہ قانون کے ساتھ قانون کے احترام کا جذبہ کیسے پیدا کیا۔ اسلامی قانون کی خوبی یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو قانون ملا، اس کی خوبی کیا ہے کہ یہاں قانون کے ساتھ ساتھ قانون کے احترام کی اسپرٹ پیدا کی جاتی ہے۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ قانون اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ قانون اللہ کا نازل کرتا ہے، اور اللہ اس کے بارے میں تم سے پوچھے گا۔ اگر تم اس قانون کو توڑو گے تو اللہ کے یہاں جواب دہی کرنی ہوگی۔ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو جب یہ جذبہ پیدا ہوگا، یہ تصور پیدا ہوگا کہ یہ قانون اللہ کا دیا ہوا ہے، تو انسان اکیلے میں بھی اس کا احترام کرے گا، اور اگر غلطی ہو جائے گی تو شرمندہ ہوگا اور اس کی تلافی کی کوشش کرے گا۔ اسی لیے قرآن مجید میں احکام بیان کیے گئے، اس کے بعد تکمیل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کرتے ہوئے حدیں ہیں، اور جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ وراثت کے احکام نازل ہوئے، اس کے بعد بتایا یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدیں۔ یہ شریعت تنزیلوں کے رب العالمین ہے، رب العالمین کی جانب سے نازل کرتا ہے، اس کی پابندی ہمیں کرنی ہے۔ اس کی ہم خلاف ورزی کریں گے تو ہم اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ اس لیے آپ دیکھیے ہماری تاریخ میں ایسے واقعات ملیں گے کہ اگر تنہائی میں بھی کوئی گناہ ہو گیا ہے تو آدمی بے چین ہوتا تھا کہ کس طریقے سے اس کے اثرات سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے زنا کا گناہ سرزد ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجیے اور میرے اوپر حد جاری کر دیجیے۔ اور آپ جانتے ہیں حد کیا تھی؟ شادی شدہ کے حد کی سزا جو تھی کہ ان کو پتھر مار کر کے ہلاک کر دیا جائے، اور انہوں نے اصرار کیا، بار بار اصرار کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبیلے کے لوگوں سے ان کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے کہا لا نعرفہ الا وفی القلب بالصالحین۔ اچھا تو نہیں کہ کہیں ہوش حواس درست نہ ہو، اس طرح سے آ کر کے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ مشہور انسان ہے اور صالح انسان نے غلطی ہو گئی، بار بار جب اصرار کیا تو سزا لگی۔ یہ خاتون نے آ کے اصرار کیا۔ اب آپ یہ سوچئے کہ یہ جذبہ کیا ہے؟ یہ جذبہ یہ ہے کہ یہ قانون اللہ کا ہے، اور اگر میں اس قانون پر عمل نہیں کروں گا تو اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ قانون کا احترام یہ ایمان کے ذریعے ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا، قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے پیدا ہوا، اس کے بعد لوگ قانون کا احترام کرنے لگے۔ اور خصوصیت یہ بھی ہے اسلامی قانون میں کہ قانون کی نگاہ میں سب برابر ہے،
کوئی فرق نہیں ہے، قانون سب کے اوپر یکساں نافذ ہوگا، امیر ہو غریب ہو چھوٹا ہو بڑا ہو کوئی فرق نہیں کیا جائے گا، قانون کی بالادستی ہوگی، قانون سب کے اوپر یکساں نافذ کیا جائے گا۔ فتح مکہ کے موقع پر ایک خاتون نے چوری کی اور معزز خاتون کی، وہ معزز قبیلے کی خاتون تھی، اللہ کے رسول کے پاس معاملہ کیا، لوگوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ تو ہاتھ کٹ جائے گا اور ایک اونچی خاندان کی خاتون ہے، سب کی ناک کٹ جائے گی، بڑی رسوائی ہوگی۔ تو مشورہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کرے جا کر کے، تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا کہ آپ بات کیجیے اس سلسلے میں۔ حضرت اسامہ جب گئے اور اس سلسلے میں بات کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ نے کہا یا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، حدود الہی کے سلسلے میں سفارش لے کے آیا ہوں۔ اس سے پہلے کی امتیں اسی لیے ہلاک ہو گئی کہ اگر کوئی غریب آدمی چوری کرتا تھا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا تھا، اور کوئی معزز آدمی چوری کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میری بیٹی فاطمہ اگر چوری کرے گی تو اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیا جائے۔ یہ قانون کی جب بالادستی ہوتی ہے، قانون جب سب کے اوپر یکساں نافذ ہوتا ہے، تب معاشرے کے اندر امن ہوتا ہے، تب معاشرے کے اندر سکون ہوتا ہے، تب لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ سب برابر ہیں یا کوئی بھید بھاؤ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا۔ تو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ امن ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ شانتی ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ انصاف ہو، تو رہبر انسانیت سے استفادہ کیجیے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے استفادہ کیجیے۔ یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں اگر امن قائم ہو سکتا ہے، دنیا کے اندر اگر سکون قائم ہو سکتا ہے، بد امنی اگر ختم ہو سکتی ہے اور فساد اگر ختم ہو سکتا ہے، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات پیش کی ہے اس کے ذریعے سے ختم ہو سکتا ہے۔ جان کا احترام، اسلام میں جو انسانوں کی بنیادی چیزیں ہیں ان کے احترام کا جذبہ پیدا کیا۔ جان محترم ہے، کسی کی جان پر حملہ نہیں ہو سکتا، مال محترم ہے، کسی کے مال پہ حملہ نہیں ہو سکتا، عزت آبرو محترم ہے، عزت اور آبرو پہ حملہ نہیں ہو سکتا، اس کے لیے قوانین بنائے گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی جان بوجھ کے قتل کرتا ہے تو اس کی سزا اسلام میں جان کے بدلے جان ہے، جس کو قصاص کہا جاتا ہے، اور قرآن میں کہا گیا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو، قصاص کے قانون میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ جس ملک میں، جس سماج میں قصاص کا قانون نافذ ہوگا وہاں قتل کی واردات بہت کم ہوگی۔ قاتل قتل کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا کہ میں بھی مارا جاؤں گا۔ اسی لیے کہا تمہارے لیے قصاص میں زندگی۔ چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، اس میں عبرت کا سامان۔ ایک چور کا ہاتھ اگر کٹ گیا پورے سماج کے لیے عبرت کا سامان ہو جائے گا، کوئی بھی اس کو دیکھے گا کہ چوری کی وجہ سے اس کا ہاتھ کٹا ہوا۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ، یہ اس کے جرم کی سزا ہے اور عبرت کا ایک سامان۔ تو اسلام نے جو جان اور مال اور عزت اور آبرو کے احترام کی تعلیم دی، اس سے دنیا میں امن قائم ہوتا ہے، انصاف قائم ہوتا ہے، مجرمین کو سزا دی جاتی ہے، سخت سزا نظر آتی ہے، لیکن وہ سخت سزا اس لیے ہے کہ وہ سزا اگر نافذ ہوگی تو لوگ جرائم سے باز آ جائیں گے، لوگ جرم چھوڑ دیں گے، امن اور سکون ہو جائے گا۔ مکے کی زندگی میں اللہ کے رسول نے کہا تھا، جبکہ بظاہر آثار نہیں تھے، کفر اور شرک کا غلبہ تھا، آپ نے کہا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس جزیرے کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ایک مسافر سفر کرے گا اور کسی چیز کا اسے خیال نہیں، بے خوف ہو کر کے امن قائم ہو سکتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے قائم ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، جس نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا اس نے گویا ساری انسانیت کا قتل کر دیا۔ ومن احیاها فقد احیا الناس جميعا، اور جس نے ایک جان کو بچا لیا اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا۔
یہ تعلیم ہے جو معاشرے میں امن قائم کرتی ہے، انصاف قائم کرتی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ رہبر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ہم تعارف کرائیں، لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو واقف کرائیں، اسلامی تعلیمات کی مختلف پہلوؤں کو ان کے سامنے اجاگر کریں۔ اور اس سلسلے میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری عملین یہ ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اختیار کرنے کی کوشش کریں، آپ کی اتباع کریں، آپ کی سنتوں کو دھاتوں سے پکڑیں، آپ کے اخلاق حسنہ کو اختیار کریں۔ یہی محبت کا تقاضا ہے، آپ کے ساتھ عقیدت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ کے طرز عمل کو اختیار کرنے کی ہم کوشش کریں، آپ کی سنتوں پر چلنے کی ہم کوشش کریں، ہم آپ کی اطاعت کریں۔ جو بات اللہ کے رسول سے معلوم ہو جائے سر کو وہاں جھکا دیں۔ کسی مومن کو یہ بات زیب نہیں دیتی ہے کہ اللہ اور رسول کی طرف سے کوئی فیصلہ ہے اور پھر انہیں اختیار ہو کہ چاہے مانے یا نہ مانے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ بات زیب نہیں دیتی ہے کہ اللہ اور رسول کا کوئی فیصلہ ہو اور انہیں اختیار ہو کہ چاہے مانے چاہے نہ مانے۔ شادی بیاہ کا معاملہ ہے، اللہ اور رسول کے کوئی فیصلہ مانیے اسے، مرد ہو چاہے عورت ہو، رشتے دار ہو، کوئی بھی ہو، جو اللہ اور رسول کا فیصلہ ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کے مطابق چلیے، رسم اور رواج کو ختم کیجیے۔ دنیا کیا کہتی ہے دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کا رسول کیا کہتا ہے، ہمارا دین کیا کہتا ہے، یہ چیز دیکھنے کی ہے۔ رشتے کا انتخاب کرنا ہے، معیار کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معیار دینداری اور تقویٰ ہونا چاہیے، اور دیندار رشتہ مل جائے اسے فوراً قبول کر لو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ مالدار ہے کہ نہیں ہے، خاندان کس طرح کا ہے، سعودیہ رہتا ہے کہ دبئی رہتا ہے، دینداری کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے، اخلاق کوئی دیکھتا ہی نہیں۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا اس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سماج کے اندر مادیت کا غلبہ ہوتا ہے۔ آپ جس چیز کو ترجیح دیں گے اسی کا غلبہ ہوگا۔ آپ اگر یہ ترجیح دیں کہ ہم بااخلاق اور دیندار اور روزہ نماز کے پابند لڑکوں کا رشتہ قبول کریں گے، آپ دیکھیے لوگ جو ہے اس کے پابند ہوں گے، اس کو ترجیح دی جائے گی۔ لیکن آپ اس کو نظر انداز کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہی ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ ان لم تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، کہ اگر ایسا رشتہ آ جائے جو دین اور اخلاق کے لحاظ سے بہتر ہو اسے قبول کر لو، نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد برپا۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا اعظم النکاح برکۃ ایسر مہلۃ، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جو اخراجات کے لحاظ سے ہلکا پھلکا ہو۔ ہم کہتے ہیں ہم بارات لے جائیں، ہم فرمائش کرتے ہیں کہ باراتیوں کو کھانا ایسا چاہیے، ہم جہیز کی فرمائش کرتے ہیں، دنیا بھر کے رسم اور رواج ہیں جن کو ہم آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو برکت کہاں سے آئے گی؟ محبت اللہ کے رسول سے ہے، ان کے طریقے سے محبت نہیں، تو اللہ کے رسول کے طریقے کو ہمیں اختیار کرنا ہوگا، آپ کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میری امت کے سب لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان کے جو انکار کرتے ہیں۔ قیل ومن یابا یا رسول اللہ، تو لوگوں نے کہا کہ جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا؟ آپ نے کہا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے۔ اگر ہم نافرمانی کریں گے تو وہ ہم جنت کے راستے سے روگردانی کر رہے ہیں۔ جنت میں جانے کا راستہ وہی۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، معزز ماؤں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنانے کی ضرورت ہے، آپ کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت، آپ کے اخلاق حسنہ کو اختیار کرنے کی ضرورت۔ آپ کیسے عبادت کرتے تھے، آپ کیسے نماز پڑھتے تھے، اللہ سے آپ کا تعلق کتنا مضبوط تھا، رات میں تہجد میں اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کا قدم مبارک سوج جاتا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ کا مقام اتنا بلند اور اتنا بالا ہے؟ آپ نے کہا افلا اکون عبدا
میں اللہ کا شکر گزار ہوتا نہ بنوں؟ آپ کے اخلاق اور آپ کے کردار کا یہ عالم تھا کہ مدینہ جب آئے تو حضرت ام سلیم نے اپنے بیٹے جس کی عمر 10-11 سال تھی حضرت انس کو آپ کی خدمت کے لیے دے دیا، اور آخری زندگی تک انہوں نے آپ کی خدمت کی۔ 10-11 سال کی عمر تھی، کوئی بہت باشعور تو نہیں ہوتا انسان۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی مجھے سخت نہیں کہا، کبھی مجھے سست نہیں کہا۔ ایسا ہوا ہوگا کہ کبھی کسی کام کے لیے دیر ہو گئی، لیکن آپ کا اخلاق ایسا تھا، آپ کا کردار ایسا تھا کہ حضرت انس گواہی دے رہے کہ 10 سال تک میں نے اللہ کے رسول کی خدمت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھ کو ڈانٹا نہیں۔ تو ہمیں اخلاق نبوی کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر اخلاق نبوی کو اختیار کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی دلآویز ہو جائے گی، پرکشش ہو جائے گی۔ اخلاق کی جو تاثیر ہوتی ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہوتی۔ آدمی نہیں سنتا آدمی کی باتوں کو، بہتر عمل بن کر غیر کی سطح بن جائے۔ آپ کا اخلاق بولے گا، آپ کا کردار بولے گا۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے لوگوں کو تیار کیا۔ غلام ایک تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے، رات میں جب آپ اٹھتے تھے تو وضو کے لیے پانی رکھتے تھے۔ ایک رات وضو کے لیے پانی انہوں نے رکھا، اللہ کے رسول اپنی ضرورت سے پانی ہوئے بابت آپ نے کہا ربیہ تمہاری کیا خواہش ہے، بتاؤ میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ اب آپ سوچئے کہ کسی صاحب ایمان کے لیے اس سے زیادہ خوش نصیبی کا کوئی موقع نہیں آ سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ تمہیں کیا چاہیے بتاؤ میں دعا کروں گا، کیا خواہش ہے، کیا آرزو ہے، کیا تمنا بتاؤ۔ اور تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچئے کہ ہم لوگ ہوتے تو کیا کہتے، ہم اپنی کس آرزو کا اظہار کرتے، کس تمنا کا اظہار کرتے۔ تو ایک خادم اللہ کے رسول کی تربیت، انہوں نے کہا ارجو مرافقتک فی الجنہ، میری خواہش تو بس یہی ہے کہ جنت میں بھی آپ کی رفاقت مل جائے، دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگا، دولت اور عزت کسی چیز کا سوال نہیں کیا، یہ کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ جنت میں بھی آپ کی رفاقت مل جائے، آپ کا ساتھ مل جائے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کچھ اور کہا ہوگا، انہوں نے کہا نہیں میری خواہش بس یہی۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے میں دعا کروں گا، اعنی بکثرت السجود، کثرت نماز کے ذریعے سے تم میری مدد کرو، میں اللہ سے دعا کروں۔ یہ اللہ کے رسول کی تربیت تھی، اس طرح سے آپ نے لوگوں کو بنایا تھا، جو غلام اور خادم تھے ان کا یہ مزاج۔ تو اس طرح سے ہمیں اپنے نوجوانوں کی تربیت کرنی چاہیے، اپنی خواتین کی تربیت کرنی چاہیے، ان کے اندر ایک جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک دعوتی جو اسپرٹ تھی، اس اسپرٹ کو امت کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس اللہ کا پیغام ہے، ہمارے پاس اللہ کا دین ہے، ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، اس کو پہنچانا ہے لوگوں تک۔ بلغوا عنی ولو آیۃ، ایک آیت ہی پہنچا دو، ایک حدیث ہی پہنچا دو۔ آج تو بہت آسان ہو گیا، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، سوشل میڈیا پر آپ کی دسترس ہے، آپ چاہے تو 1 منٹ میں کتنے میسیجز بھیج سکتے ہیں، ایک حدیث کا ترجمہ، ایک آیت کا ترجمہ، کون سی بات کب کس کے اوپر اثر انداز ہو جائے ہم نہیں جانتے۔ اللہ کے رسول سے محبت ہے، دعوت کا کام کیجیے۔ اللہ کے رسول سے محبت ہے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کیجیے۔ اللہ کے رسول سے محبت ہے، اسلام کا تعارف کرائیے۔ اللہ کے رسول سے محبت ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد کیجیے۔ اللہ کے رسول نے اپنی پوری زندگی اس کے لیے وقف کر دی، اپنی پوری زندگی اس کے لیے لگا دی۔ تو میرے بھائی اور میرے بزرگوں، ہم بہت خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ موجود ہے، آپ کی زندگی موجود ہے، آپ کے اوپر جو کتاب اتری وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کی قدر و قیمت کو پہچانیے، اپنائیے سیرت حسنہ کو، اپنے بچوں کو سیرت پڑھائیے، سیرت کے مقابلے کرائیے، سیرت سے ان کو واقف کرائیے، خواتین کے اندر جذبہ پیدا کیجیے، ازواج مطہرات کے حالات کو وہ پڑھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکباز بیٹیوں کے حالات کو وہ پڑھے، اور اپنی زندگی کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی۔
اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کیجیے. اپنے سماج کی اصلاح کیجیے, اپنے گھر کی اصلاح کیجیے, اپنے گاؤں کی اصلاح کیجیے, اپنے گاؤں کو ایک مثالی گاؤں بنائیے. لوگ آئے تو ان کو محسوس ہو کہ یہ کسی صاحب ایمان لوگ یہاں رہتے ہیں, یہاں صفائی ہے, یہاں ستھرائی ہے, یہاں ایک دوسرے کا تعاون ہے, یہاں اخوت ہے, یہاں بھائی چارہ ہے, یہاں فتنہ نہیں ہے, یہاں فساد نہیں. اس طرح کی مثالی بستیاں بنانے کی ضرورت ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ متاثر ہوں گے اسلامی تعلیمات سے. دعوت کا کام کیجیے, اسلام کا کام کیجیے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رہبر انسانیت کے حیثیت سے دنیا کے سامنے پیش کیجیے. اگر ہم نے یہ کام کیا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ہماری مدد کرے گا, اللہ ہماری نصرت فرمائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے, اللہ کے بندوں کی مدد کرو گے, اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا. اللہ کی تائید اور اللہ کی نصرت حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی اللہ کے دین کے لیے لگائیں, اللہ کے بندوں کی خدمت کریں, اللہ کے پیغام کو عام کرنے کی ہم کوشش کریں, تو اللہ کی تائید ہوگی. اور اللہ کے رسول کی زندگی سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ حالات کیسے بھی سخت ہو کبھی گھبرانا نہیں چاہیے, اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. مومن بہادر ہوتا ہے, استقامت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرتا ہے, اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور اسباب کو اختیار کرتا ہے. تو اس لیے مایوسی بھی کبھی نہیں آنی چاہیے. بس میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے دو اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی, سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی, سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی, سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو عطائیں دی, سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی. اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر